بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جی عزیز طلبہ، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، آپ اعلیٰ تعلیم یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج آپ کی خدمت میں ایک سٹوری لے کر موجود ہیں۔ یہ سٹوری ایگزامز میں جو ہے اتنی زیادہ نہیں آتی، لیکن یہ نیٹ سے ملتی نہیں ہے، اس لیے تاکہ آپ کو آسانی ہو یہ سٹوری بھی کر دی گئی ہے۔ تو یہ سٹوری ہے جی آ رولنگ سٹون گیدرز نو موس۔ آ رولنگ سٹون گیدرز نو موس۔ رولنگ سٹون کا رولنگ کا مطلب گھومنے والا، سٹون کا مطلب پتھر، گیدرز کا مطلب جمع کرنا، موس کہتے ہیں کائی کو، یہ جو اوپر پھپھوندی جم جاتی ہے پتھروں کے اوپر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھومتے رہنے والا پتھر ہے اس کے اوپر کائی تک نہیں جمتی، یعنی کہ وہ کچھ اکٹھا نہیں کرتا۔ وہ بندہ جو اپنی اوپینین میں، اپنی رائے میں کبھی ادھر کی سوچتا ہے کبھی ادھر کی سوچتا ہے، کوئی اس کا ایک نقطہ نظر نہیں ہوتا، وہ جو ہے کوئی فائدہ نہیں لیتا۔ یعنی کہ ایک گھومنے والا پتھر وہ شخص ہے جس کی کوئی اوپینین نہیں ہوتی، رائے نہیں ہوتی، کبھی کسی کی طرف ہو جاتا ہے کبھی کسی کی طرف، ایک سالڈ اوپینین نہیں ہوتی اس کی، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جی سٹوری ہے اور اس کا ٹائٹل ہے دا بیٹ، دا برڈز اینڈ دا بیسٹس، کہ چمگادڑ، بیٹ ہوتی ہے چمگادڑ، برڈز ہوتے ہیں پرندے اور بیسٹس ہوتے ہیں درندے، جانور۔ یہ یعنی کہ اس سٹوری میں مین چیزیں ہوں گی اور یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی سٹوری میں۔ ہمارے پاس جی دا بیٹ، دا برڈز اینڈ دا بیسٹ، یہ سٹوری آ گئی اور یہ جی سٹوری کی انگلش ہے، اس کے سامنے اس کی اردو بھی آ گئی ہے، یہ لیں جی اردو بھی آ گئی۔ There live two groups of animals، کہیں دو جو ہیں جانوروں کے گروہ رہتے تھے، گروپس کہتے ہیں گروہ کو، اینڈ برڈس، اور اسی طرح پرندوں کے بھی گروہ رہتے تھے، in a certain part of a jungle، ایک جنگل کے مخصوص حصے میں یہ لوگ رہتے تھے، جانور بھی اور پرندے بھی۔ جنگل کے ایک مخصوص حصے میں جانوروں اور پرندوں کے دو گروہ رہتے تھے۔ ٹو سیٹ اپ آ سوشل آرڈر، کہ ان کے درمیان سماجی نظم و نسق قائم ہو جائے، ایک سسٹم ڈیولپ ہو جائے جی، ٹھیک ہے، ان دیئر لائفز، ان کی زندگیوں میں، اینڈ اسٹیبلش جسٹس، اور انصاف جو ہے وہ بھی قائم ہو جائے، اینڈ کرب انکریزنگ کرائمز، اور قابو پا لیا جائے بڑھتے ہوئے جرائم پر۔ دے ڈیسائیڈڈ، اس کام کے لیے دے ڈیسائیڈڈ، انہوں نے فیصلہ کیا، ٹو الیکٹ، کہ وہ منتخب کریں، چناؤ کریں، a lawful ruler، ایک منصفانہ، ایک انصاف پسند حکمران کا، among them، اپنے بیچ میں، ٹھیک ہے جی۔ کیا جی؟ وہ اپنی زندگیوں میں سماجی نظم قائم کرنے کے لیے اور انصاف کے قیام اور بڑھتے ہوئے جرائم کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنے درمیان ایک انصاف پسند حکمران کا انتخاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ آن دا اپوائنٹڈ ڈے، جو مقررہ دن تھا، اپوائنٹڈ کا مطلب ہوتا ہے مقررہ دن پر، دے اسمبلڈ، وہ جمع ہوئے، وہ مقررہ دن میں جمع ہوئے، ان اے لارج فیلڈ، ایک بہت بڑے کھیت میں، ٹھیک ہے جی۔ مقررہ دن وہ ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوئے۔ دا اینیملز سجیسٹڈ، جو جانور تھے انہوں نے تجویز دی، سجیسٹ کا مطلب ہوتا ہے تجویز دینا، دا لائن ایز دیئر کینڈیڈیٹ، کہ جو شیر ہے وہ ان کا امیدوار ہے، فار کنگ شپ، بادشاہت کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جانوروں نے شیر کو بادشاہت کے لیے اپنے امیدوار کے طور پر تجویز کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے جی، ہی مووڈ فارورڈ، یعنی کہ وہ جو شیر تھا وہ آگے بڑھا، اینڈ میڈ اے ویری ایکسیلنٹ اسپیچ، اور اس نے بہت شاندار تقریر کی، اس نے آگے بڑھ کر ایک بہت ہی عمدہ تقریر کی، مینشننگ، اور اس میں بتائیں، ہز کوالٹیز، اپنی خوبیاں، سچ از پاور، جیسے کہ اس میں طاقت ہے، فیروسٹی، اس میں غضب ہے، ٹھیک ہے نا، درندگی ہے، اینڈ ویلر، اور بہادری ہے، یہ اس نے اپنی خوبیاں بتائیں، طاقت، بہادری، ویلر شوخی بھی ہوتی ہے، اور ویلر ایک کے ساتھ وہ بہادری، دیٹ انٹائٹل ہم، جو کہ اسے بنا دیتی ہیں، انٹائٹل مقرر کر دینا، بنا دینا، ٹو بی دا کنگ آف دا جنگل، جنگل کا بادشاہ،
ٹھیک ہے جی. وہ کیا, اس نے ایک بہت عمدہ تقریر کی جس میں اس کی طاقت, درندگی اور شوخی جیسی خوبیوں کا تذکرہ کیا جو اسے جنگل کا بادشاہ بننے کا حقدار بناتی ہیں. The birds presented the eagle as their most suitable candidate. یہ کینڈیڈیٹس نہیں ہے, کینڈیڈیٹ. جو پرندے تھے انہوں نے باز کو یا عقاب کو اپنا سب سے موزوں امیدوار کے طور پر پیش کیا. فار دا سیڈ پوزیشن, بتائی گئی جو پوزیشن تھی, وہ جو ان کی وہ جو سیٹ تھی, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے انہوں نے اپنا باز کو مقرر کیا. He too explained his supremacy. اس نے بھی وضاحت سے بیان کی اپنی جو برتری ہے, supremacy برتری of the air, فضا میں, and his matchless quality of vigilance, اور اس کی بے مثال خوبی, matchless بے مثال, quality خوبی, vigilance چوکسی کی, چوکنا ہونے کی, of the frontiers جو کہ وہ بارڈرز پر, سرحدوں پر جو چکنا رہتا ہے, اس کی خوبی اس نے بیان کی. ٹھیک ہے نا. اس نے بھی اپنی فضائی بالادستی اور سرحدوں کی چوکسی کے اپنے بے مثال معیار کی وضاحت کی. آگے چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں ہم. A great conflict, ایک بہت بڑا تنازع, was about to come off. come off کا مطلب ہوتا ہے واقع ہونا. ٹھیک ہے, come off واقع ہونا, ہو جانا. وہ ہونے جا رہا تھا, یہ ایک بہت بڑا تنازع, between the birds پرندوں میں, and the beasts اور درندوں میں. ٹھیک ہے, جانوروں میں بہت بڑا تنازع ہونے جا رہا تھا. پرندوں اور درندوں کے درمیان ایک بڑا تنازع ہونے والا تھا. when the two armies were collected together, جب دونوں فوجیں اکٹھی ہوئیں, the bait hesitated, جو چمگادڑ تھی وہ ہچکچائی, چمگادڑ ہچکچائی, which to join, کہ وہ کس میں شامل ہو, پرندوں میں یا جانوروں میں. ٹھیک ہے جی. وہ یہ دیکھیں, جب دونوں فوجیں اکٹھی ہوئیں تو یہ بلے نہیں ہے, یہ چمگادڑ ہے, ہچکچائی کہ کس میں شامل ہونا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہچکچائی کہ کس میں شامل ہونا ہے. ٹھیک ہے. the birds that passed his perch, وہ جو پرندے تھے جو کہ اس کے پاس سے, جہاں وہ بیٹھی تھی, سیٹ پرچ ہوتے بیٹھنے کی جگہ, اس پہ کے پاس سے گزر رہے تھے, انہوں نے اس سے کہا کم ود اس, ہمارے ساتھ آ جاؤ. بٹ ہی سیڈ, لیکن وہ چمگادڑ نے کہا, آئی ایم اے بیسٹ, میں تو ایک درندہ ہوں, میں تو ایک جانور ہوں. آئی ملک مائی سکلنگ, میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی, پرندے جو اس کے پاس سے گزر رہے تھے کہنے لگے ہمارے ساتھ چلو, لیکن اس نے کہا میں تو ایک حیوان ہوں, میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں, چمگادڑ نے کہا. اور لیٹر آن, بعد میں, some beasts who were passing underneath him, کچھ جانور جو کہ گزر رہے تھے, underneath نیچے سے, him اس کے, looked up, انہوں نے اوپر دیکھا, and said, اور انہوں نے کہا come with us, ہمارے ساتھ آؤ. but he said, لیکن اس نے کہا I am a bird, میں تو پرندہ ہوں. I fly in the air, میں ہوا میں اڑتا ہوں. یعنی دونوں کے بیچ میں نہیں جا رہا تھا, نہ ان میں نہ ان میں. ٹھیک ہے جی. یہ کیا جی, بعد میں کچھ درندوں نے جو اس کے نیچے سے گزر رہے تھے اوپر دیکھا اور کہا ہمارے ساتھ آؤ, لیکن اس نے کہا میں ایک پرندہ ہوں, میں ہوا میں اڑتا ہوں. آگے مزید بڑھتے ہیں جی. لکیلی, خوش قسمتی سے, ایٹ دا لاسٹ مومنٹ, آخری لمحے میں, پیس واز میڈ, امن قائم ہو گیا یعنی صلح ہو گئی, اینڈ نو بیٹل ٹک پلیس, اور کوئی جنگ نہ ہوئی. سو دا بیٹ, اس لیے چمگادڑ جو تھا, کیم ٹو دا برڈس, وہ پرندوں کے پاس آیا, اینڈ وش ٹو جوائن ان دا ریجوائسنگ, اور اس نے خواہش کی, وشڈ خواہش کی, ٹو جوائن کہ وہ شامل ہو جائے جو خوشیاں ہیں ان میں. بٹ دے آل ٹرنڈ اگینسٹ ہم, لیکن وہ تمام اس کے مخالف ہو گئے. اینڈ ہی ہیڈ ٹو فلائی اوے, اور اس کو وہاں سے اڑ کر دور بھاگنا پڑا, جانا پڑا. خوش قسمتی سے آخری لمحات میں صلح ہو گئی اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تو چمگادڑ پرندوں کے پاس آیا اور خوشی میں شریک ہونا چاہا, لیکن وہ سب اس کے خلاف ہو گئے اور اسے اڑنا پڑا, یعنی وہاں سے اڑ کر جانا پڑا. اور پھر he then went to the beasts, تب وہ جانوروں کے پاس, درندوں کے پاس گیا. but soon he had to beat a retreat. beat a retreat ایک ایڈیم ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا.
ٹھیک ہے, بیٹ اور ریٹریٹ ایڈیومیٹک ایکسپریشن ہے, اسے پیچھے ہٹنا پڑا جلد ہی, اور ایلس نہیں تو دے وڈ ہیو ٹورن ہم ٹو پیسز, وہ اسے ٹکڑوں ٹکڑوں میں پھاڑ دیتے, اس کی چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتے. آہ کہا اس نے, سیڈ دا بیٹ نے, چمگادڑ نے, آئی سی نو, اب مجھے بات کی سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کہانی تھی. چمگادڑ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, کسی نے اسے اپنی گروپ میں شامل نہیں کیا, کیونکہ وہ جو تھا نا ایک رولنگ سٹون تھا, دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ویسے وہ کہتے ہیں دھوبی کا کتا, لیکن وہ ہوتا دھوبی کا کتا ہے. اخلاقی سباق میں سے پھر ہمیں کیا ملا جی, آ رولنگ سٹون, ایک گھومتا ہوا پتھر, گیدرز نو ماس, اس پہ کوئی کائی نہیں جمتی. اگر آپ اسے اردو میں کہیں گے تو دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ٹھیک ہے جی, دھوبی کا کتا نہیں کتا بولتے ہیں, اور ایک گھومتا پتھر کوئی کائی جمع نہیں کرتا. جی اسٹوڈنٹس, یہ تو تھی آپ کی کہانی A Rolling Stone Gathers No Moss. مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. مالک سب کا بھلا کرے, سب کی خیر کرے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.